ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جو زخم ابھی بھرا بھی نہیں تھا وہ پھر سے ہرا ہو گیا۔ گٹری لائے، خط لائے، بیبیوں نے پوچھا کیا ہے؟ وہ مسافر واپس ہو گیا۔ کیا ہے؟ اس وقت تو بیبیوں سے کہا سغرا کا خط ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کہا سغرا نے علی اصغر کو پہننے کے لیے نئے کپڑے۔ ہائے رے اہل بیت، تمہاری بے کسی کو سلام۔ کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ سغرا نے اپنے بھائی کے لیے نئے کپڑے بھیجے اور اس کے بعد علی اصغر کا لاشا دیکھ کے حسین کہتے اصغر تیری بہن نے تو کپڑے بھیجے لیکن اسے کیا خبر کہ تجھے اب کپڑے نہیں، تجھے تو کفن کی ضرورت ہے۔ کچھ سنبھلے تو خط کھولا، خط کھولا تو شکایتیں ہی شکایت، امی سے شکایت، ابا سے، پھوفی سے، علی اکبر سے۔ خط کا مضمون تو صوفیہ نے، اہل اللہ نے بہت طویل لکھا ہے، لیکن ایک بات میں پڑھوں گا اس میں سے ضرور۔ خط کے مضمون میں ایک عبارت یہ تھی، علی اکبر اب تو آئے گا تو میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ تو نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تو بہن اچھی ہو جائے گی تو میں تجھے لینے آؤں گا، تو لینے نہیں آیا نا، اب میں تجھ سے زندگی بھر روٹھی رہوں گی، بات نہیں کروں گی۔ حسین کہتے ہیں ہائے سغرا، تیرا بھیا علی اکبر تو جنت کی طرف مزے لینے چلا گیا، اب تو کیا اس سے بات کرے نہ کرے۔ اس کے بعد ایک کوہرام مچائے، کوئی طاقت، کوئی ہمت نہیں ہے۔ یہ اشارے ہیں، اشارے ہیں، قسم خدا کی، اللہ کی عزت کی قسم، میرے گھر والے، میرے بھائی بھتیجے، میرے بچے جانتے ہیں محرم کے ان ایام میں میں دن بھر اپنے کمرے میں بند رہتا ہوں، کسی سے کوئی بات نہیں کرنے کا دل ہوتا ہے، کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، میری اپنی حالت میں جانتا ہوں۔ میرا دین بڑا محتاط ہے، میرا مسلک بڑا محتاط ہے، جو پڑھا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا، جو لکھا ہے وہ کما کہو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن مختصر یہ کہ اب وہ وقت آیا کہ مولا حسین نے کربلا میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ سہاگ اجڑتا ہوا بیبیاں دیکھ رہی ہے، لاشیں پڑی ہے، خیمہ خالی ہو، سہاگ اجڑ رہا ہے، قائد قافلہ، سالار قافلہ اب قافلے کو ایک جنگل میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ بیویاں کہتی حسین کس کے بھروسے چھوڑ جاؤ گے؟ سکینہ کو ہوش آتا ہے، بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا آپ کس کے بھروسے مجھے چھوڑ جاتے ہیں؟ مولا حسین نے کہا سکینہ میری بیٹی، میں تجھے اللہ کے بھروسے سونپتا ہوں، سن بیٹی میں تو جا رہا ہوں، اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ بیٹی، میری بیٹی، تو یہ نہ سمجھنا کہ امتحان کے دن زیادہ ہوں گے، چند دن ہوں گے بیٹی، اس کے بعد میرے نانا کی امت ہر وقت تجھے سلام کرے گی، عزت کے ساتھ تیرا نام لے گی۔ ہاں ہاں، لوگ اپنی بیٹیوں کے نام سکینہ اس لیے رکھیں گے کہ حسین کی بیٹی صابرہ کا نام سکینہ تھا۔ ہاں، تیری بڑی قدر کی جائے گی، تیری عظمت کو سلام کیا جائے گا۔ باپ سے بیٹی لپٹتی ہے، بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، دیکھیں نا بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، عسکر گئے معصوم اصغر واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بابا آپ نہ جائیں نا، آپ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا بابا، بابا آپ نہ جائیں نا۔ لیکن مولا حسین اپنی بہن کے سپرد کرتے ہیں، زینب کے سپرد، کہتے بیٹی میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین جان دینے جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، مولا حسین تیاری کرتے ہیں، زینب کو ایک مرتبہ پھر جوش آتا ہے،
حیدر کرار کی بیٹی میں خون حیدر نے ایک نئی جان پیدا کر دی ہے۔ فاطمہ کے دودھ نے زینب کو ایک عجیب کام کے لیے تیار کر دیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، یہ روایت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بیان کی ہے، اور جس کو بیان کرنے والے محبوب الہی ہے، کہ ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ میدان کربلا میں ایک پردہ نشین خاتون آئی ہے، اور وہ کربلا کے چھوٹے چھوٹے کنکر کو اٹھا کر اپنے دوپٹے میں رکھتی ہے، کنکریاں اٹھاتی ہے، دوپٹے میں رکھتی ہے، اور اپنی آستین سے عرض کربلا کی زمین کو صاف کرتی ہے۔ جیسے ہی اس بی بی نے، خواب میں دیکھنے والی نے پوچھا، اے بی بی، کربلا میں کنکر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ رہی ہے، آستین سے زمین کو صاف کر رہی ہے، کیا ہے؟ تو اس بی بی نے کہا، مجھے پہچانتی ہے، میں فاطمہ ہوں، بنت رسول ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، میرا حسین کربلا میں جنگ کے لیے آیا ہے، کل عاشورہ ہے، میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے یہیں پہ گرے گا، ماں ہونا ممتا نے اجازت نہیں دی کہ گرتے ہوئے حسین کو چھوڑ دوں، تو میں نے سوچا کہ جب میرا بیٹا یہیں گرے گا تو یہاں کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں، یہاں کی مٹی ہٹا رہی ہوں، تاکہ جب میرا بیٹا زمین پہ گرے گا تو میرے بیٹے کو کنکری نہ چبھنے پائے۔ اس شان کے ساتھ مولا حسین کی شہادت کا وقت آتا ہے، جمعہ کا دن ہے، دوپہر ڈھل چکی ہے، پورا خیمہ خالی ہو چکا ہے، مولا حسین خون سے چہرہ رنگین کر چکے ہیں، کپڑے خون سے رنگین ہے، اور اللہ اکبر، اب وہ سالار قافلہ، تاجدار کرب و بلا، نواس رسول، وہ حسین جس نے نانا کے وعدے کو وفا کرنا ہے، وہ حسین جس کو رسول اللہ اپنی پیٹھ پر بٹھاتے ہیں، اب وہ حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ زینب کہتی ہے، نہیں حسین، ایسے نہیں، میں اب تمہیں شہادت کا دولہا بناؤں گی، ماں کی ذمہ داری کو میں پورا کروں گی۔ زینب تیری عظمتوں کو سلام، میری آقا زادی، میری آقا تو سن رہی ہے، تیری روح کو سلام، تیری تربت کو سلام، میرا ایمان ہے پنجتن اس محفل کی طرف متوجہ ہیں، زینب اس محفل کی طرف متوجہ ہیں، کربلا والے عرض کربلا سے اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے چہرے ان کے سامنے ہیں، میرا کہنا ان کے سامنے ہے، اور ہمارے مقدر عروج پر ہیں، ہماری بری تقدیریں بھلی ہو رہی ہے، ہماری مصیبتیں راحتوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ہاں سال بھر نہیں، زندگی بھر اس محفل کی برکتیں تم محسوس کرو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کبھی فاطمہ بنتی ہے، کبھی علی بنتی ہے، کبھی حسن کا رول ادا کرتی ہے، کبھی حسین کا کردار ادا کرتی ہے، ایک عورت ہے لیکن کیا حوصلہ ہے۔ پتہ چلا فاطمہ کے دودھ کی تاثیر یہی ہے، علی کے خون کی تاثیر یہی ہے۔ سیدہ زینب کبریٰ نے ایک گٹری کھولی اور اس میں سے نانا کا امامہ نکالا۔ حسین، امی نے وصال کے وقت تو کچھ امانتیں دی تھی، کہا تھا بیٹی زینب، جب میرا بیٹا کربلا جائے گا میں ساتھ نہیں رہوں گی، تو رہے گی ساتھ میں، جب میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے جائے تو یہ نانا کا امامہ اس کے سر پہ باندھنا۔ نانا کا امامہ دیا، مولا حسین نے اسے سر پہ باندھا، اپنے نانا کا، رسول اللہ کا امامہ سر پہ باندھا، اور اس کے بعد پھر اسی گٹری سے ایک پرانا دوپٹہ جس میں 17 یا 17 سے زیادہ پیوند تھے، زینب نے گٹری سے نکالا۔ حسین، اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ جیسے ہی وہ دوپٹہ کھلا، اس کے پیوند، اس کی بظاہر بوسیدگی، پھٹا پن جب سامنے آیا تو سیدہ زینب اور امام حسین آج سے 50 سال پیچھے چلے گئے، نصف صدی پیچھے ہو گئے۔ حسین نے اس دوپٹے کو چوم کے آنکھوں سے لگایا، ہاں زینب، یہ امی فاطمہ کا دوپٹہ ہے،
50 سالوں کے بعد بھی ماں کا دوپٹہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں، اس لیے کہ جب امی 3 رمضان شریف کو دنیا سے جا رہی تھی تو اپنا دوپٹہ